بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مختصر سے بریک کے بعد میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ کی زیارت تو ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے کہ مدینہ منورہ کی زیارت جب کرے تو مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت کرے، اور جو ہے مدینہ منورہ کی میں دوسری زیارتیں ہیں جو مسنون ہیں، جن کی زیارت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زیارتیں کی ہیں۔ مدینہ کی زیارت اس نسبت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اور وہاں کے لوگوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی برکات اور انوارات سے مستفید ہونے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کا ذکر علماء کرام نے کیا ہے۔ تو مدینہ منورہ کی زیارت اور مدینہ منورہ کے فضائل کا ہم تذکرہ کر رہے تھے۔ تو جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو اس کے لیے یہ اہتمام کیا جائے کہ خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پہنے اور مدینہ منورہ میں داخل ہو، درود شریف پڑھتے ہوئے داخل ہوں، دعائیں کرتے ہوئے داخل ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں داخل ہو۔ یہ وہ شہر ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، ہمیں مدینہ منورہ مکے کے برابر، جیسے مکہ کی محبت تو نے ہمیں عطا کی ہے، اس طرح سے ہمیں مدینہ منورہ کی محبت بھی نصیب فرما، بلکہ فرمایا کہ او اشد منہا، جیسے کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ بلکہ اس سے زیادہ ہمیں جو ہے مکہ مکرمہ کی محبت سے بھی زیادہ ہمیں محبوب فرما۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ اے اللہ، جس طرح کہ تو نے مکے کو برکت عطا کی ہے اسی طرح مدینہ منورہ کو، بلکہ فرمایا کہ اس سے دو چند برکتیں نصیب فرما۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کے لیے اور اہل مدینہ کے لیے، مدینہ والوں کے لیے، مدینہ کی طعام اور خوراک کے لیے، تو مدینہ میں جب داخل ہوں تو محبت کی جو ہے نیت سے اور محبت کے ارادے سے داخل ہوں کہ ہم اہل مدینہ سے محبت کرتے ہیں، مدینہ کی در و دیوار سے محبت کرتے ہیں، مدینہ کے جو ہے جتنے بھی اشیاء ہیں ان سب سے محبت کرتے ہیں، اور کبھی بھی مدینہ والوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بری نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، ان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ان سے دغا نہیں کرنی چاہیے، ان سے جفا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مدینہ والوں کے ساتھ جو کوئی اس طرح کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اس کو باہر پھینک دیا جائے گا۔ اس کے لیے جیسے کہ مکہ میں عذاب علیم کی جو ہے کہ جس نے گناہ کا ارادہ کیا، وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، اسی طرح مدینہ منورہ میں بھی برے ارادے کرنا یہ جو ہے عذاب کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو مدینہ منورہ میں داخل ہو تو اپنا سامان وغیرہ فارغ ہونے کے بعد جب صلاۃ و سلام کے لیے جو ہے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہوں تو تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد، وضو وغیرہ اور تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد جب آپ کے سامنے پیش ہوں تو سلام کے ساتھ ساتھ، سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ شفاعت کی درخواست بھی سامنے رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھیں اور آپ سے شفاعت کی درخواست، قیامت کے دن شفاعت کی درخواست کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کی شفاعت سے محروم نہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، اور یہ سلام فرمایا کہ اس نیت سے پڑھے اور اس طریقے سے پڑھے، اس اعتقاد کے ساتھ پڑھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرا سلام سن رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں ثابت ہے کہ جب تم مجھ پر سلام پڑھتے ہو تو مجھے، اگر دور سے پڑھتے ہو تو مجھے بتایا جاتا ہے، اور اگر قریب سے پڑھتے ہو تو میں خود تمہارا سلام سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس کے بعد ذرا تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے صاحبین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس سے پیچھے اب اور آگے بڑھ کر کے
قبلہ رو ہو کر کے دعا کی جاتی ہے، اور یہ دعا جیسے علماء کرام نے لکھا ہے کہ مستحب ہے کہ ایک عمل کے بعد، اور اتنا بڑا عمل، اتنا عظیم عمل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اللہ تعالیٰ نے جو ہے نصیب کی، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی ایسا ہے جیسے کہ دنیا میں میری زیارت کی، زندگی میں میری زیارت کی۔ تو آپ کی زیارت اور اس کے انوارات اور برکات، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بھی ایمان کی حالت میں زیارت کی اور آپ پر سلام پیش کیا، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ارتداد کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے اور یہ سعادت نصیب کرنے اور صحیح طریقے سے اس عمل کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے بعد جو ہے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، ساری امت کے لیے دعا کریں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو مدینہ منورہ میں قیام کے دوران جو ہے ہر نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھی جائے، عبادت کی جائے، اور وقتاً فوقتاً سلام کے لیے حاضری دی جائے۔ یہ انسان کی زندگی میں یہ موقع بار بار نصیب نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھی یہ موقع جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ میں بہت سی ایسی زیارتیں ہیں جو مسنون ہیں۔ ویسے تو مدینہ منورہ کا ہر چپا، ہر بالش اور ہر جگہ جو ہے وہ برکت والی ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، آپ نے خود جو ہے ان کی زیارتیں کی ہیں۔ آپ جو ہے احد جاتے تھے، آپ بقیع جاتے تھے، آپ جو ہے قباء میں جاتے تھے۔ تو یہ ساری مقامات ہیں جو انتہائی متبرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک وہاں رہیں، اس بات کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہر کے آداب کا خیال رکھیں، اور کسی طرح سے بھی بے ادبی نہ کریں، نہ کھانے کی، نہ خوراک کی، نہ طعام کی، اور نہ لوگوں کے ساتھ جو ہے کسی طریقے سے سختی کریں، بلکہ ہر چیز کے ساتھ ہر چیز کو پیار کی نگاہ سے دیکھیں، اس لیے کہ مدینے کی ہر چیز کے لیے، مدینے والوں کے لیے، مدینے کے اہل و عیال کے لیے، اولاد کے لیے، مدینے والوں کے زراعت کے لیے، مزارع کے لیے، باغات کے لیے، ان سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوراک، مد و طعام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعائیں کی ہیں۔ تو اس لیے مدینے کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، وہاں کے علماء، ائمہ اور جو پڑھانے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، جو دینی خدمات دینے والے ہیں، اور وہاں علماء کرام نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہ بھی دعا کرے کہ اللہ یہاں کی موت ہمیں نصیب کر، اور یہاں کا ماوا اور مدفن ایمان کے ساتھ نصیب کر۔ یہ بھی ایک خواہش ہے، اور یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے خواہش اور دعا ہوتی تھی کہ اے اللہ تو مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر میں موت نصیب کر۔ موت تو ویسے بھی آنی ہے، آج کل ہم لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ موت کا تذکرہ سنتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ موت کو یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزموا ذکر حازم اللذات اعنی الموت، اپنے اوپر لازم کرو کہ کبھی کبھی تم جو ہے موت کے جو تمام دنیا کی شہوتوں کو، خوشیوں کو، اور جتنی لذتیں ہیں ان کو جو ہے ہضم کر جانے والی ہے، اس کو اپنے اوپر لازم کرو تاکہ اس کو یاد رکھو۔ انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ میں کون ہوں، میری کیا حیثیت ہے، مجھ سے پہلے کون لوگ آئے تھے، کہاں چلے گئے۔ تو موت کو یاد کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ امیر المومنین، وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جو ہے موت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، اور آپ کی شہر میں مدفن نصیب فرما۔ تو جب وہ شہادت کی موت کی دعا کرتے تھے تو صحابہ کرام جو ہے بڑی تعجب سے دیکھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ان کو جو ہے شہادت کی موت نصیب ہوگی، جبکہ یہ یہاں سے نکلتے نہیں، یہ تو مدینہ منورہ میں ہی ہیں، کیونکہ شہادت تو کہیں جا کر کے
سرحدات کی حفاظت پر جا کر کے ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں شہادت کی موت نصیب کی، اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ تو یہ گزارش ہے کہ وہاں یہ بھی ایک استحباب ہے کہ یہ دعا بھی کی جائے، اور بقیع کی زیارت کریں، بقیع اہل بقیع پر سلام پڑھیں، اور وہاں بھی یہ تمنا کریں، کیونکہ بقیع والوں کے اور جو مدینے کا مکے کا قبرستان ہے اس کے لیے، اور جو ہے مدینے کے قبرستان کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان کی فضیلتیں ذکر کی ہیں، ان کے لیے ایک روایت میں شفاعت کا بھی کہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ سلام پیش کرتے ہوئے کسی قسم کی بے ادبی کا وہ نہیں کرنا چاہیے، عمل نہیں کرنے چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے جس سے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے موبائل اٹھا کر کے نعوذ باللہ وہاں پر جہاں ہمیں یہ حکم ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تم وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آواز مت اٹھاؤ، اپنے آوازوں کو نیچے رکھو، اور ادب کے ساتھ جو ہے چلو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال جو ہیں ضائع ہو جائیں۔ اور وہاں دیکھا کہ یہی مسلمان ہے دکم بیل کے اندر جو ہے کوئی فوٹو بنا رہا ہے موبائل سے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کوئی جو ہے ایسے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں، کوئی احترام نہیں، کوئی آداب نہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ شان، اور اس سے یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام، اکرام، اور وہ جس طرح معاملہ ہونا چاہیے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونا چاہیے، وہ چیز نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے اس بات کا انتہائی احترام، انتہائی طور پر جو ہے اس کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے کہ ذرا برابر بھی وہاں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو۔ اور جیسے کہ صحابہ کرام سے ہم تک پہنچا ہے کہ سلام کا طریقہ کہ وہ کیا ہونا چاہیے، کیسے صحابہ کرام پیش ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی اقدس میں، اسی طرح سے جو ہے ہمیں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا چاہیے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین پر، اور مطلب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین پر جو ہے وہ سلام پیش کرنا چاہیے۔ تو اس بات کا جو ہے بہت اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو یہ مدینہ منورہ، اب مدینہ منورہ میں جب تک رہیں وہاں آداب کا خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ دعائیں کرنی چاہیے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ بھی ایک حدیث ہے کہ بھائی 40 نمازیں وہاں انسان جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اس کے لیے بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو یہ اس حدیث کے موافقت میں اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے یہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس سفر سے واپسی پر جیسے کہ آتے ہوئے ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بن کر کے آپ کے شہر میں آ رہے ہیں، جب واپس ہوں تو انتہائی افسردہ ہو کر کے جائیں کہ ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے، ہمارے ایمان کا یہ تقاضا نہیں، ہماری محبت کا یہ تقاضا نہیں، ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے جائیں، لیکن یہ ہے کہ اور اس شہر کو چھوڑ کر کے جائیں، اس مبارک بستی کو چھوڑ کر کے جائیں، ان پیارے لوگوں کو چھوڑ کر کے جائیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ان پہاڑوں کو، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کے پہاڑوں کی فضیلت، مقامات کی فضیلت اپنی اپنی جگہ احادیث میں آئی ہے۔ احد کی پہاڑی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے احد کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد جو ہے وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ان پیارے پیارے مقامات کو چھوڑتے ہوئے افسردہ ہو کر کے چھوڑنا چاہیے، افسردہ ہو کر کے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
پھر دوبارہ بار بار یہاں جو ہے بار بار حاضر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے آداب، علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان جتنا بھی مدینہ منورہ کے آداب کا خیال رکھے گا، سنتوں کا خیال رکھے گا، درود شریف زیادہ پڑھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر سے محبت کا اظہار کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں بار بار جو ہے وہ یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ بلکہ جیسے کہ ہمارے اکابر اور بزرگوں کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ درود شریف پڑھتے تھے۔ اکثر ہمارے اکابر جو محدثین تھے حضرات، ان کو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ وہ دور دراز علاقوں کے رہنے والے تھے، کچھ لوگ تو دور پہاڑوں کے رہنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ماوا اور ان کا ماوا اور مدفن جو ہے آخری وہ ان کو مدینہ منورہ نصیب کیا ہے۔ یہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی خدمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا اور آپ کی دین کی خدمت کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ تو اس لیے یہ اس بات کی دعا بھی، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں اور یہ مبارک ایام اور مبارک مہینے، اس میں ہم آگے چل کر کے جو ہے یہ دوسرے مسائل کی طرف بھی نشاندہی کریں گے۔ قربانی ہے، مثال کے طور پر ان ایام میں قربانی کی بڑی فضیلت ہے اور قربانی کیسے کرنی چاہیے، قربانی کے کیا مسائل ہیں۔ لیکن یہ میں عرض کر رہا تھا کہ حج کے باب میں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو مالی بدنی استطاعت نصیب کی ہے، انہیں اس کار خیر سے، اس فریضے کی ادائیگی سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ زندگی میں ہمیں فرصت عطا فرماتے ہیں، یہ ایک بہت ہی نایاب اور موقع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ نہ جانے انسان کب، کیسے اور کس طریقے سے، ہو سکتا ہے کہ بیماری آ جائے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور تکالیف اور مصیبتیں آ جائے، ہو سکتا ہے کہ ایسی تنگ دستی آ جائے کہ انسان پھر سفر نہ کر سکے۔ تو جب موقع ہو، جب بھی اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا فرمائے، فوراً جو ہے وہ حج ادا کرنا چاہیے، حج کا فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے بار بار اپنے دربار میں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کا موقع نصیب فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان ایام مبارکہ میں ایک اور عمل یہ ہے کہ جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکیں اور جو لوگ اپنے اپنے مقامات پر ہیں، اب ان کے لیے بھی کچھ ایسے اعمال ہیں ان ایام مبارکہ میں جس میں وہ لوگ خود تو حج کے لیے حاضر نہ ہو سکے، لیکن یہ کہ حجاج کی مشابہت، اللہ تعالیٰ مشابہت کے اعمال ان کو عطا کرتے ہیں، ذکر و اذکار اور تکبیرات میں وہ شامل ہوتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ جیسے کہ حجاج کرام حاضری اور تلبیہ کہتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے، اور اس کے ساتھ یہ کہ حج میں تکبیرات کا اور اس کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے اپنے شہروں میں ہیں، بستیوں میں ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ثواب سے محروم نہیں رکھا، بلکہ ان کو بھی یہ موقع عطا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی وہ بھی قربانی دے سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تکبیرات اور بڑائی اور کبریائی کو بلند کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اس مہینے میں جو ہے قربانی ہے، تو قربانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے طرف سے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کی استطاعت دی ہے، مالی استطاعت، وہ آخرت کے لیے ایک ایسے جو ہے توشے کا اور آخرت کے لیے ایک ایسے ذخیرہ اور سبب بنانے کا جو کہ اللہ تعالیٰ جس کا ثواب جو ہے آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ تو قربانی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ قربانی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیسے ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے قرآن کریم میں واقعہ آتا ہے کہ آپ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے لیے قربان کیجیے۔ تو یہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی، اور ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اس کی دو وجوہات علماء کرام نے ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے ان کی حفاظت کی ہے اور وہ محفوظ ہیں۔ دوسرے یہ کہ نوم کی حالت میں بھی انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کے دل جاگتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل جاگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم الصلوات، دوسرے عام لوگ خواب دیکھیں اور کہیں کہ جی ہمیں اس خواب پر اسی طرح عمل کروں گا، تو یہ نہیں ہے، شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے، صرف انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے جب انہوں نے مشیت سے جب خواب میں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنے صاحبزادے سے اس کے بارے ان کو ذکر کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو انہوں نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے جو انشاءاللہ آئندہ سیشن میں اس کا ذکر کریں گے، اور اس کے فضائل اور اس کی اہمیت پر کہ یہ کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہے، کیسے جو ہے ہم لوگوں کو یہاں قربانی دینی چاہیے۔ قربانی جو ہے یہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، خواہ وہ قربانی جانوری کی ہو جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کے بعد میں ہم تفصیل جس کا بیان کریں گے، یا یہ ہے کہ ویسے انسان مالی قربانی دیتا ہے، انسان جو ہے تکلیف برداشت کرتا ہے، دین کے لیے محنت کوشش کرتا ہے، وہ بھی ایک طرح سے قربانی ہے۔ لیکن جو جانوروں کی قربانی ہے یہ ایک ایسی سنت ہے جس کے لیے جس کے بارے میں ذکر کریں گے انشاءاللہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو ہے ہر جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ جو اون ہوتا ہے وہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں بھی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اجر عظیمہ اجور عظیمہ عطا فرمائے، اور ہمیں قربانی کی سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ سیشن میں ہم قربانی کے ان فضائل اور مسائل پر مزید گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ بھی اس بات پہ بھی انشاءاللہ اس پر بھی بات چیت کریں گے کہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے مبارک دن، ان کی فضیلت کیا ہے، کون سے اعمال ان دنوں میں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور دین والوں کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسائل اور جتنے بھی جو دینی امور ہیں اس کے بارے میں علماء کرام سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی پر میں اپنے بات ختم کرتا ہوں،
اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور ساری انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر قسم کی شرور فتن سے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے آفات اور ابلیات، بیماریوں سے اور ہر قسم کی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔